پاکستان تحریک انصاف کا پشاور میں ریکارڈ ساز جلسہ، عوام کی بڑی تعداد میں شرکت، پشاور عمران خان کے چاہنے والوں سے بھر گیا۔ عرصے بعد اس طرح کا کراؤڈ دیکھنے کو ملا۔ آج کے ویلاگ میں ناظرین ہم پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور عمران خان کے مستقبل کے حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نت نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ امید ہے کہ آپ کا آج کا ویلاگ آپ کو پسند آئے گا۔ ناظرین، آج پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوا ہے، بہت بڑی تعداد میں عوام نے اس میں شرکت کی ہے۔ آپ اس کو ایک ریکارڈ ساز، تاریخ ساز جلسہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ پشاور جو پھولوں کا شہر ہے، آج عمران خان کے چاہنے والوں سے بھر گیا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ خیبر پختونخوا اور جو شمالی پنجاب ہے وہاں سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اس جلسے میں شرکت کی۔ پی ٹی آئی کے قائدین نے حسب روایات تقاریر کی، لہو گرمایا اپنے کارکنوں کا، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کے جلسے عمران خان کو رہا کر سکیں گے، اور کیا پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیادت جو اس وقت جیل سے باہر ہے، جو پارٹی کو چلا رہی ہے، کیا واقعی وہ پارٹی کو فعال اور منظم کر پا رہی ہے یا کر پائے گی؟ سوال یہی ہے، اور اسی سوال کا جواب آج ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، پشاور میں جو جلسہ ہوا ہے اس میں لگ تو یہی رہا ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی میں نہ کمی ہوئی ہے، بیشی ہو سکتی ہے لیکن کمی نہیں ہوئی، اور لوگ آج بھی بڑی تعداد میں خیبر پختونخوا میں عمران خان کے چاہنے والے موجود ہیں، اور آج کے جلسے نے ثابت کر دیا کہ وہ پاپولسٹ لیڈر کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور آنے والے کل بھی رہیں گے۔ لیکن سوال یہی ہے کہ کیا عمران خان کی یہ پاپولیرٹی انہیں جیل سے باہر آنے دے گی، اور کیا پارٹی کی جو قیادت ہے اس وقت، جس کے ہاتھ میں پارٹی کی باغ ڈور ہے، وہ اس کو پراپر یوٹیلائز کر سکے گی؟ کچھ دن قبل 20 ستمبر کو مشن نور پاکستان تحریک انصاف نے سٹارٹ کیا تھا، اور اس میں اذانیں دی گئی تھیں کہ عمران خان کو ہم جیل سے رہا کروائیں گے، لیکن عمران خان کی پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گور اور سینئر لیڈر علی محمد خان سمیت کچھ جو لیڈرز ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا اس مشن نور سے تعلق ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مشن نور کون چلا رہا ہے، کس نے یہ سوشل میڈیا پہ یہ بات کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کئی حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ کبھی علی امین خان گنڈا پور علیمہ خان کے حوالے سے، بشرا بی بی کے علیمہ خان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، شیر افضل مروت جو ہیں وہ اپنا بیان داغ دیتے ہیں۔ اس وقت پارٹی میں اتنے گروپس ہیں، ان مشال یوسفزئی جو ہیں وہ علیمہ خان کے خلاف ہیں۔ علیمہ خان نو ڈاؤٹ کہ بہت اچھا فعال کردار ادا کر رہی ہیں۔ یہ غیر جانبدارانہ ہمارا تجزیہ، نہ ہمارا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، نہ گورنمنٹ سے ہے، نہ ہماری ہمدردیاں پی ٹی آئی سے ہیں، نہ گورنمنٹ سے ہیں۔ ہم تو آپ کو تازہ ترین جو صورتحال ہے اس سے آگاہ کر رہے ہیں، اور غیر جانبدارانہ ہمارا تجزیہ ہے۔ ہمارا تجزیہ یہی ہے کہ مشال یوسفزئی اگر عمران خان کی بہن کے خلاف بات کرتی ہیں تو پھر یہ غیر مناسب ہے، یہ سیاست تو نہیں ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پارٹی میں اتنی زیادہ گروپنگ ہے، اتنی زیادہ لابنگ ہے کہ عمران خان کی بہن جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اگر عمران خان کی بہن کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، صنم جاوید، فلک جاوید، شیر افضل خان مروت، دیگر جتنے لوگ ہیں ان کے حوالے سے اگر بات ہوتی ہے تو پھر یہ زیادتی ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو انہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کو سنبھالا دیا اور پارٹی کے لیے کام کیا۔ شیر افضل مروت بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ اوورال بظاہر جو ہمیں نظر آ رہا ہے، بظاہر جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس گروپنگ کی وجہ سے میجر جو اس کے افیکٹ ہیں وہ عمران خان ہے۔ نہ کوئی پازیٹیو موو جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے، نہ کوئی تحریک سٹارٹ کی جاتی ہے، لوگ آتے ہیں جلسہ کرتے ہیں اور جلسہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ جلسہ بھی ایک بڑے عرصے بعد پشاور میں ہوا ہے، اور وہ بھی پشاور یا سوابی میں جلسے شاید اتنے افیکٹو نہیں ہیں۔ کراؤڈ کی تو آپ گیدرنگ کر لیں گے، لوگوں کو تو آپ بلا لیتے ہیں خیبر پختونخوا کے، لیکن اس کا شاید ڈیالہ جیل میں قید عمران خان کی رہائی پر اتنا اثر نہ پڑے۔ جلسے وہی میٹر کرتے ہیں جو راولپنڈی میں ہوں، اسلام آباد میں ہوں، لاہور میں ہوں، یا پنجاب کی کسی بڑے شہر میں ہوں۔ پنجاب ہمیشہ سیاست کا ایک مرکز رہا ہے، اور لاہور سے جو بھی تحریکیں چلی ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ افتخار چودھری کو جب زرداری صاحب بحال نہیں کر رہے تھے تو لاہور سے قافلہ نکلا، گجرانوالہ پہنچا ہی تھا اعتزاز حسن میاں نواز شریف کا قافلہ، تو افتخار چودھری بحال ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی حکومتیں ماضی میں گری ہیں، قاضی صاحب کا قافلہ کبھی پنڈی سے نکلتا تھا، کبھی لاہور سے نکلتا تھا، کبھی کہیں سے نکلتا تھا، تو قافلے منزل پہ نہیں پہنچتے تھے، حکومتیں گھروں کو چلی جاتی تھیں یا مطالبات مان لیے جاتے تھے۔ اس طرح آپ دیکھیں آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا، شوکت میر اور ان کی جو ٹیم ہے ایکشن کمیٹی،
انہوں نے جس طرح پروٹیسٹ کرنا تھا 29 کو، اس سے پہلے مطالبات مان لیے گئے، تو ان کو لوگوں ذمہ داران کو پتا تھا کہ ان کے پروٹیسٹ میں بڑی جان ہے، بڑی طاقت ہے، لیکن پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ میں نہ جان ہے، نہ طاقت ہے، نہ کچھ ہے، آپس کی گروپنگ، جتنے بھی گروپس ہیں ان کی یہ غیر جانبدارانہ ہم بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی والوں کو اچھی لگے یا بری لگے، ہمیں گالیاں دیں یا نہ دیں ان کی مرضی، زیادہ تر گالیاں دیتے ہیں پی ٹی آئی والے، جتنے بھی گروپس ہیں ان کی مرضی یہی ہے کہ عمران خان اندر رہے، عمران خان جیل میں رہیں، تو پھر اسی میں ان کی بقا ہے، ہر بندہ اپنے گروپ کا لیڈر بنا ہوا ہے، ہر بندے نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، اور اس 1.5 اینٹ کی مسجد جو ہے، اس کی وجہ سے عمران خان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ جب بھی تحریکیں چلی ہیں، جب بھی اینٹی گورنمنٹ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں، تو ان تحریکوں کو ہمیشہ وکلاء نے لیڈ کیا، سیاستدانوں نے لیڈ کیا ہے، کبھی نوابزادہ نصر اللہ تھے، کبھی کوئی لیڈر تھا، کبھی محترمہ بے نظیر، کبھی قاضی حسین احمد صاحب، کبھی میاں طفیل صاحب، لیکن اس دفعہ عجب تماشا ہے، عجب تماشا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت جو ہے وہ وکلاء کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وکلاء بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، قابل ہوتے ہیں، لائق ہوتے ہیں، اپنی فیلڈ میں ماسٹر ہوتے ہیں، قانون کے حوالے سے، قانون کی عملداری کے حوالے سے ان لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں۔ سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گور نے بڑی قربانیاں دی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، لیکن کیا وہ اچھے سیاستدان بھی ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس کا جواب بظاہر نفی میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اگر وہ اچھے سیاستدان ہوتے تو کہیں نہ کہیں سیاستدان کے لیے کبھی بھی کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور کبھی بھی کوئی راستہ بند نہیں ہوتا، دروازے اور رستے سیاستدانوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ ان کی نسبت نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اچھی سیاست کی، جب عمران خان کے دور میں ان کو دبایا جا رہا تھا، کرش کیا جا رہا تھا، تو اس وقت انہوں نے سیاست کی، اور آج وہی اسی طرح کی سیاست پاکستان تحریک انصاف کو کرنا ہوگی، لیکن تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ عمران خان نے 2 بڑی غلطیاں کی ہیں، عثمان بزدار کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا کر، پہلی میجر مسٹیک، دوسری میجر مسٹیک پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں ڈیزالو کر کے، اور تیسری اور بڑی میجر مسٹیک، 2 نہیں 3 بڑی مسٹیکس کی ہیں۔ تیسری بڑی مسٹیک اپنی جماعت سے سیاستدانوں کو آؤٹ کر کے، کبھی نعیم حیدر پنجوتا، کبھی انتظار حسین پنجوتا، کبھی بیرسٹر گور صاحب، کبھی سلمان اکرم راجہ صاحب، کبھی شیر افضل خان مروت صاحب، کبھی نعیم بخاری صاحب، اور کبھی پتہ نہیں کون کون سے وکلاء جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ جس طرح ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ وکلاء بڑے لائق لوگ ہوتے ہیں، لیکن سیاستدانوں کا کام ہے، اور کامیاب سیاستدان وہی ہوتے ہیں جو مشکل حالات میں رستے بناتے ہیں، اور عمران خان کے جلسے چاہے پشاور میں ہوں یا کسی جگہ بھی ہوں، خیبر پختونخوا کے جلسے کرنے عقل مندی نہیں ہے۔ اسد کیسر صاحب کے ذمے اگر یہ ذمہ داری ان کے حوالے کر دی جاتی تو شاید چیزیں بہتر ہو جاتی۔ محمود خان اچکزئی ہارڈ لائنر ضرور ہیں، لیکن سیاستدان اچھے ہیں۔ محمود خان اچکزئی کے پاس اگر یہ ذمہ داری ہو، تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف میں شامل ہوں یا نہ ہوں، لیکن جائنٹ جو اپوزیشن ہے اس کی سربراہی محمود خان اچکزئی کو ملنی چاہیے۔ اعلان ہوا ہے، اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، لیکن ابھی تک اس پہ شاید عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اچھا سیاستدان اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو اس بحران سے نکال سکتا ہے، عمران خان کو جیل سے باہر نکال سکتا ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ اللہ حافظ۔